نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ناظرین، میں چشتی اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھ ناچیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آج کی میری ویڈیو کا متن علم غیب سے خزانہ کہاں دفن ہے، تیل کہاں سے نکلے گا، پانی کہاں سے نکلے گا، یا کوئی معدنیاتی خزانہ کہاں سے نکلے گا، انشاءاللہ رب کریم کے کرم سے 100% گارنٹی کے ساتھ یہ عمل میں آج آپ کو بتاؤں گا بھی اور عمل کرنے کا آسان طریقہ سمجھا بھی دوں گا۔ تو ناظرین، آج کی میری ویڈیو بہت ہی لاجواب ہونے والی ہے، آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی اور میری محنت بیکار نہ جائے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں علم کے وہ خزانے چھپائے ہوئے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں، جن کی کوئی انتہا نہیں، جن کا کوئی ثانی نہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں ہمارا رب ہمیں اشاروں میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تفسیر اور احادیث سے مدد ملتی ہے۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے اس عمل کے فوائد کی تفصیل بھی بتانا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ کسی گھر میں، کسی کھیت میں یا کسی جگہ پر خزانہ پوشیدہ ہونے کے امکان ہے مگر درست جگہ کی نشاندہی کرنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ بالکل صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ میں آج آپ کو درست جگہ کی نشاندہی کرنے والا عمل ہی بتانے جا رہا ہوں۔ اگر کسی نے پانی کا بور کروانا ہے، کنواں کھدوانا ہے مگر میٹھا اور صاف پانی کہاں سے نکلے گا اس بات کا علم نہیں اور پریشانی ہو رہی ہے کہ کہاں سے کھدائی شروع کرے، کہاں پر پانی کا بور کرے، تو آج کا عمل آپ درست جگہ کی نشاندہی کرنے میں 100% مدد کرے گا۔ انشاءاللہ زمین میں پوشیدہ خزانوں کا علم، خزانہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، معدنیات کی شکل میں ہو سکتا ہے، سونا چاندی، تانبا، لوہا، کانسی، تیل، گیس، میٹھا پانی۔ انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے اس عمل کے کرنے سے آپ 100% بالکل درست جگہ کی نشاندہی کر پائیں گے۔ یہ عمل اپنے اندر وہ تمام خواص رکھتا ہے جو آپ کو درست جگہ کی نشاندہی کرنے مددگار ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا عمل نوٹ کر لیں، زوال کے علاوہ کوئی بھی وقت مقرر کر لیں۔ عمل کے اول آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ضروری ہے۔ پیلی سرسوں کے 1 کلو دانے یعنی بیج لے کر سامنے رکھ لیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 1000 مرتبہ یہ آیت پڑھیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پڑھنے کا طریقہ یہ آیت 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ مبین کا لفظ پڑھیں اور پھر یہ آیت شروع کر دیں، اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 100 مرتبہ مبین کا لفظ پڑھیں۔ اسی طرح 100 بار پڑھ کر 1000 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر پورا کریں، اور سامنے رکھے ہوئے پیلی سرسوں کے اوپر 3 بار پھونک مار دیں، اور جس جگہ پر خزانہ یا پانی یا کچھ اور زمین میں پوشیدہ ہونے کی شہادتیں ہوں اس تمام جگہ پر پیلی سرسوں کے دانے بکھیر دیں اور رات بھر کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ جب صبح آ کر دیکھیں گے سرسوں کے ایک جگہ پر خود بخود اکٹھی ہو جائے گی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کی مطلوبہ چیز دفن ہے۔ جب
آپ اس جگہ کو کھودیں گے انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے آپ کو آپ کی مطلوبہ چیز مل جائے گی۔ اللہ کریم کی ذات پر اٹل یقین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر ہی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ نماز پڑھتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں، انشاءاللہ کبھی بھی نامرادی مقدر نہیں بنے گی۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔